بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز احباب محبت، درود رابطہ محبوب ہے، محبت کے ساتھ محبوب پر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر زمیں ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازم ہے تکمیل آرزو کے لیے، عمل لازم ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین ذی وقار، آج ہم سب اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار کو قبول و منظور فرمائے، اور خصوصاً دعا فرمائیں اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، امت مسلمہ کا ان کو سہارا عطا فرمائے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اللہ تمام حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور جلد سے جلد ان کو حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما کر امن اور سلامتی والی زندگی سے مالا مال فرما دے۔ جتنے بھی ان کے شہداء اس دنیا فانی سے روح پوش ہو گئے، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ تمام جتنے بھی اس سرزمین پر رہنے والے ہیں تمام کو اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے اچھا دوست اور اس کے اثرات۔ دنیا کے اندر ہوں، قبر کے اندر ہو یا پھر حشر کے اندر ہو، جو بندہ اپنی دوستی، اپنی یاری نیک لوگوں کے ساتھ لگا کر رکھتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس یاری کو، دوستی کو دنیا کے اندر بھی باعث برکت بنا دیتا ہے، قبر کے اندر بھی بنا دیتا ہے، اور کل حشر کے دن بھی بنا دیتا ہے۔ زندگی کے اندر جو کمیاں اور قلتیں اور بے برکتیاں، ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک مسجد میں رہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا بہت بڑا مقرب اور بہت بڑا محبوب اور مقبول اور منظور سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں جو زندگی ہے انسان کی وہ ہے اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر، اپنے یار دوستوں کے اندر بیٹھ کر، اپنے لین دین کے معاملات کے اندر دین کی جو اہمیت ہے اس کو سامنے رکھنا۔ اگر جس شخص نے دین کو ہمیشہ پس پردہ رکھا، قسم جانیے گا ایسے لوگ پھر دنیا بھی برباد ہو گئی، قبر بھی برباد اور حشر کا دن بھی برباد ہو گیا۔ اور لیکن جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی کے معاملات اس طرز کے اندر رکھے کہ میری زندگی ہے اور اس کے اندر
कानून खुदा का चलेगा और सीरत मुस्तफा की चलेगी। तो जिस शख्स ने अपनी जिंदगी इस महज के अंदर रखी, इस तर्ज अमल के अंदर रखी कि मेरी जिंदगी के अंदर चलने वाला कानून मेरे खुदा का होगा और जिंदगी के अंदर सीरत जो है वो मदीने वाले मुस्तफा की होगी, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर भी इज्जतें अता की और कब्र हशर के अंदर भी इज्जतें अता फरमाई थी। ये कानून बड़ी शय होती है, ये उसूल बड़ी शय होते हैं, और जिन्होंने कानून रखा खुदा का अपनी जिंदगी के अंदर और उसूल भी रखा कि मेरा खुदा, मेरा रब और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी से हमसे यही तलब करते हैं, हमसे यही डिमांड तलब करते हैं, कसम जानिएगा फिर उन्होंने जिस दोस्त के साथ भी यारी लगाई तो अल्लाह ताला ने उन यारियों के अंदर भी फिर बरकतें भी अता फरमा दी थी। इसलिए आज हम गुफ्तगू ही यारी के ऊपर और दोस्ती के ऊपर करेंगे ना, कि हमारी यारियां और हमारी दोस्तियां जिंदगी के अंदर किस तर्ज के ऊपर होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यारी और दोस्ती के ऊपर भी गुफ्तगू फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फरमाया कि अर्राजुलु अला दीनी खलीलिही, फरमाया लोगों सुनो, बंदा अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है, बंदा अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। आपने बड़े वो आंखें खोलने वाले अल्फाज इरशाद फरमाए, आपने फरमाया फल यनजुर अहदुकुम, फरमाया कि जब तुम किसी को अपना दोस्त बनाने लगो तो आंखें खोलकर उसको देख लेना पहले। फल यनजुर, फरमाया कि उसको देख लेना। मैं युखालिलु, फरमाया कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर किस बंदे को अपना दोस्त बना रहे हो। ये अहमियत है यारी और दोस्ती के ऊपर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की तरबियत किस नहज पर की और किस तर्ज अमल पर की कि किसी शख्स ने अगर किसी के साथ यारी और दोस्ती लगानी है, फरमाया तुम में से पहले वो शख्स देख ले कि मेरा यार किस तर्ज अमल के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब फर्क इस बात का हमने करना है कि जिंदगी के अंदर जिस शख्स के साथ मेरी यारी है, दोस्ती है, आया वो खुदा रसूल का पाबंद भी है या फिर आजाद फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब इसकी मिसाल देखनी हो तो आप माह रमजान के अंदर देख लीजिएगा कि आप देखिएगा कि माह रमजान और मुबारक के अंदर मेरा यार और मेरा दोस्त जिसके साथ मैंने एक रमजान और मुबारक से पहले 11 महीने गुजारे, कभी वो मस्जिद के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन आज ये तो महीना माह रमजान का खुदा का महीना है। अगर इस महीने के अंदर भी मेरा यार और मेरा दोस्त और मेरा दिलदार अगर रब के घर के अंदर नजर नहीं आ रहा तो समझ जाइएगा कि उसने अपनी सारी जिंदगी वो अपनी तबीयत के मुताबिक गुजार रहा है, और तू कितना खुश नसीब है कि तेरी जिंदगी खुदा के लिए भी तू गुजार रहा है और मदीने वाले मुस्तफा के लिए भी गुजार रहा है। नाज किया करें कि अगर मेरा यार और मेरा दोस्त अगर अहकामात इलाहिया का पाबंद है उसका चुनाव कीजिएगा। अगर मेरा यार और मेरा दोस्त रिज़्क़े हलाल खाता है और उसकी तबीयत के अंदर उसके मिजाज के अंदर अल्लाह ने रिज़्क़े हलाल को रखा हुआ है, तो हमारा इस्लाम कहता है ऐसे बंदे को तू रिज़्क़ भी खिला, ऐसे बंदे को पानी भी पिला। इसलिए जब तेरा रिज़्क़ और तेरा पानी पीकर जब रब की इबादत करेगा तो अल्लाह ताला उसकी इबादत के अंदर तेरा हिस्सा भी साथ वाबस्ता फरमा देगा। यारी बड़ी अहमियत की हामिल है, यारी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब ताला ने फरमाया कि अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन, फरमाया कल क़यामत के दिन लोग लोगों के दुश्मन होंगे, लोग लोगों के दुश्मन होंगे, फरमाया इल्लल मुत्तकीन, फरमाया सिवाय मुत्तकीन लोगों के। कल क़यामत का मंजर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग लोगों के दुश्मन होंगे, लेकिन फरमाया कि इल्लल मुत्तकीन,
جن کی زندگیاں تقوی اور طہارت کے اندر گزری ہوں گی، فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، غور کے ساتھ طلب کیجیے گا اس بات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو سعید، لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا اگر تو نے یاری لگانی ہے نا تو مومن بندے سے یاری لگانی۔ لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا اگر تو نے یاری لگانی ہو تو مومن بندے سے یاری لگانا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا اگر تو نے اپنا کھانا کسی کو کھلانا بھی ہے نا تو متقی بندے کو اپنا کھانا کھلانا۔ تیرے دسترخوان کے اوپر، تیرے گھر کے اندر اور تیری چوکھٹ کے اندر بیٹھنے والا جو بندہ ہے، فرمایا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، فلاں بندہ نہ ہو، بلکہ تیرے دسترخوان کے اوپر بیٹھنے والا بندہ وہی ہو جو اپنی زندگی کے اندر اپنے حالے بد کے انجام بد سے ڈرنے والا ہو۔ فرمایا ایسا بندہ جب تیرے دسترخوان سے آ کر رزق کھائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس رزق کے اندر تجھے بھی برکتیں عطا کرے گا، تیرے یار کو بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو ہمارا اسلام کسی کے ساتھ یاری لگانے کے اوپر بھی گفتگو کرتا ہے، تو یہ یاری کیسی ہونی چاہیے؟ یہ یاری دینداری کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اپنی یاریاں اور اپنی دوستیاں کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے لگائیں، قسم جانیے گا ایسے یار جو دنیا سے روپوش ہو بھی گئے تو پھر ایسے یار جو دنیا کے اندر باقی تھے انہوں نے آ کر پھر ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعائے بخشش و مغفرت بھی فرماتے نظر آئے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر ان کی بڑی گوڑی یاری تھی، بڑی گہری یاری تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہا کہ آؤ آج عہد کریں، آؤ آج ایک وعدہ کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور کس بات کا وعدہ؟ کہا کہ آج وعدہ کریں کہ جو بندہ بھی زندگی کے اندر سب سے پہلے وصال کرے گا، اس دنیا سے روح پوش ہو جائے گا، کہا کہ وہ خواب کے اندر آ کر بتائے گا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس بات کو دیکھ کر حیرت کے اندر مبتلا ہوئے اور فرمانے لگے، کہا کہ اے عبداللہ بن سلام، ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دنیا سے جانے کے بعد آ کر کسی کو خواب کے اندر بتائے کہ میرے ساتھ میرے رب نے یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے، کہا کہ اے سلمان بات سن کہ جب بندہ مومن کی روح پرواز کرتی ہے اللہ اس کو آزادی عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا جب کسی کافر کی روح نکلتی ہے اللہ اس کو قید کر دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ مومن کی روح نکلتی ہے اس کو آزادی ملتی ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو آزادی اتنی عطا کرتا ہے، ذوق لیجیے گا، فرمایا کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے اور جہاں چاہے آ بھی سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے، کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو آزادی ملتی ہے، وہ جہاں چاہے جا بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے آ بھی سکتا ہے۔ تو کہا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے دونوں کا وعدہ ہوا تھا، دونوں کا عہد ہوا تھا، کہا کہ ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے وصال کیا ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ جب دنیا سے روح پوش ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے دوپہر کا وقت تھا، میں آرام کر رہا تھا، دوپہر کے وقت میں آرام کر رہا تھا، آنکھ لگتی ہے تو کہا کہ خواب کے اندر میرے یار کی مجھ سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس یار سے وعدہ کیا تھا، جس یار سے عہد کیا تھا کہ جانے کے بعد وہ بتائے گا کہ میرے رب نے مجھے کون سا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ لیٹا ہوا تھا دوپہر کے وقت اپنے بستر کے اوپر، کہا کہ آنکھ لگتی ہے اور میرے یار کی خواب کے اندر مجھ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔
اور فرماتے ہیں میرا یار زور سے مجھے سلام پیش کرتا ہے، اور کہا کہ میں نے بھی پھر زور کے ساتھ اس سلام کا پھر جواب بھی عطا فرمایا، اور کہا کہ جب سلام کا میں نے جواب دیا تو میں نے اپنے یار سے پوچھا، کہا کہ ہمارا ایک وعدہ ہوا تھا، ذوق لیتے جائیے گا، کہا کہ تیرا اور میرا ایک وعدہ ہوا تھا زندگی کے اندر، ایک عہد ہوا تھا کہ یار کو آ کر بتائے گا کہ میرے رب نے مجھے وصال کے بعد، روح پوش ہونے کے بعد اپنے دربار کے اندر کون سا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آگے سے وہ اس کے دوست کہنے لگے، کہا کہ اے عبداللہ بن سلام کہ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں۔ کہا کس بات کی؟ کہا کہ اپنی زندگی کے اندر توکل ضرور اختیار کر لینا، توکل اختیار کرنا اللہ کی ذات کے اوپر، اپنے بچے بیوی ہو، گھر بار ہو، بہن بھائی ہو، ماں باپ ہو، یہ ساروں کو اللہ کے سپرد کر کے رکھنا۔ فرمایا جو بندہ اپنی زندگی کے اندر توکل اختیار کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نیک بندوں کی صفوں کے اندر جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے یاری اور دوستی کا مقام، یہ ہے کسی کے ساتھ یاری اور دوستی لگانے کا مقصد، کہ وہ لوگ جنہوں نے یاری اور دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے لگائی تھی، تو قسم جانیے گا پھر ایسے یار، ایسے دوست وہ خواب کے اندر آ کر وہ زندگی کا مشن بھی بیان کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھی احوال بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہمارا اسلام ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ یاری لگانی ہو تو دیکھ لینا پہلے کہ تیرا یار اور تیرا دلدار اور تیرا دوست کہیں شرابی اور کبابی تو نہیں ہے، اور تیرا یار اور تیرا دوست جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل تو نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذوق لیجیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بک من صاحب غفلۃ، مولا میں تجھ سے جو بندہ، جو دوست غافل ہے تیری یاد سے، میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ جو تیری یاد سے غافل ہے دوست، مولا میں اس سے پناہ عطا کرتا ہوں۔ ذوق لیجیے گا، بھرپور ذوق لیجیے گا۔ اب دیکھیے گا کہ میرے رب نے پھر آپ کو کیسے کیسے دوست عطا کیے، ذوق لیں گے آپ، کیسے کیسے دوست عطا کیے۔ پھر اللہ نے سب سے پہلے جو دوست عطا کیا ہے وہ یار غار اور صاحب مزار عطا فرمایا تھا، اور دوسرا دوست جو ہے عطا کیا وہ عمر بن خطاب عطا کیا، تیسرا دوست عطا کیا عثمان غنی عطا کیا ہے، اور چوتھا دوست جو عطا کیا ہے وہ مولا علی مشکل کشا عطا فرمایا تھا۔ تو یہ دوست کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے؟ یہ تو چار تھے، خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر بدر، احد، حنین، پتہ نہیں کون کون سی جنگوں کے اندر جو صحابہ نے آپ کے ساتھ شرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دلوں کو محمد عربی کی محبت کے لیے چنا ہوا تھا۔ تو یاری لگانی ہے تو دیکھیے گا، یاری لگانی ہے تو دیکھیے گا، اس لیے کہ جن کی یاریاں پکی اور سچی ہیں کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو پھر دین کے اندر بھی برکتیں عطا کرتا ہے، پھر اور آخرت کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا منظر پیش فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کل قیامت کے دن کچھ ایمان والے اللہ کے دربار جو ہے نا وہ عرض گزاری کریں گے۔ کس وجہ سے؟ جب وہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں گے نا کہ میرا بھائی جو میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا وہ دوزخ کے اندر ہے، میرا بھائی جو میرے ساتھ جہاد کرتا تھا وہ دوزخ کے اندر ہے، میرا بھائی جو میرے ساتھ اس نے حج کیا تھا وہ دوزخ کے اندر ہے، اور میرا بھائی جو میرے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا تھا اب وہ دوزخ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کل قیامت کے دن ایمان والے اللہ کے دربار عرض کریں گے، مولا ہمارے بھائیوں کو دوزخ مل گئی، ہمیں جنت مل گئی، لیکن ہم گوارا نہیں کرتے کہ میرا بھائی دوزخ کے اندر ہو اور ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ اصل میں درد دل یہی بات کا ہے کہ کوئی بندہ کسی مصیبت کے اندر ہو، مشکل کے اندر ہو، اور دوسرا بھائی دے کر اس کا دل بھی موم ہو جائے، اور اس شخص کا دل اس کے لیے راحت کا سبب بن جائے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کہا کہ جب ایمان والے اللہ کے دربار عرض کریں گے، یا مولا یہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، ہمارے ساتھ حج بھی کرتے تھے، ان کو دوزخ ملی، ہمیں جنت مل گئی، مولا تیرے دربار عرض کرتے ہیں ان کو نکال کر ہمارے ساتھ انہیں بھی جنت عطا فرما دے، ان کو نکال کر ان کو ہمارے ساتھ جنت عطا فرما دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، رب ان ایمان والوں سے کہے گا، فرمایا کہ اذهبوا، اب جاؤ، اور فرمایا فاخرجوا، ان کو نکال لے آؤ، من عرفتم، جن کو تم جانتے ہو پہچانتے ہو، نکالتے جاؤ، جہاں اللہ تمہیں جنت عطا کر رہا ہے اللہ تمہارے یاروں کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ بھائی کل قیامت کے دن بھی یہ یاری، یہ دوستی جنہوں نے مل کر نمازیں ادا کی ہیں، یاد رکھیے گا تیرا نمازی ہے یا نہیں ہے، دوستوں کو دیکھیے گا کہ تیرا دوست نمازی ہے یا نہیں، تیرا دوست غازی ہے یا نہیں، تیرا دوست روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھتا، تیرا دوست اپنی زندگی کے اندر اپنے مال میں سے حج اور عمرہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ سارا کچھ کر رہا ہے تو تیرے لیے بھی میں سبحان اللہ کہتا ہوں، تو تیرے لیے سبحان اللہ، تیرے لیے بارک اللہ اور تیرے لیے جزاک اللہ کے الفاظ میں دیتا ہوں، اس لیے کہ تو نے ایسے بندے کے ساتھ یاری لگائی ہے جو اپنی زندگی کے اندر خدا کو بھی یاد رکھتا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کو بھی یاد رکھتا ہے۔ اب یاری اور دوستی اس منہج پر بھی ہو کہ اگر میرا یار کسی مشکل کے اندر پھنسا بھی ہوا ہے تو میں فوراً جا کر اس کی مشکل کشائی بھی کر دوں۔ اصل یار اور اصل دوست تو ایسا ہونا چاہیے جو مشکل کشا بھی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی قرض کے اندر مبتلا ہے، کسی بیماری کے اندر، کوئی مصیبت کے اندر اور کسی کے چنگل کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کو نکالے، اور جب وہ نکال کر لے کر جائے گا تو قسم جانیے گا اللہ ایسے بندے کی عزت کو اس بندے کے دل کے اندر بھی ڈال دے گا۔ اب وہ منظر سامنے رکھیے گا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ اور ابو جہل کی قید کے اندر ہیں، تپتے صحرا ہے اور سخت دھوپ ہے جس کے اندر کبھی بلال کی پشت کے اوپر گرم پتھر، کبھی ریت، کبھی فلاں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ گزر ہوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب گزر ہوا تو آپ نے امیہ سے کہا کہ اے امیہ تجھے اس بات کے اوپر حیا اور شرم نہیں آتی، تو کسی مظلوم کے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے؟ اور آگے سے امیہ کہنے لگا اگر تجھے ہی اتنا زیادہ درد ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتا؟ اگر تجھے زیادہ درد ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتا؟ تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ ڈیمانڈ کر دی گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گھر گئے اور 2000 دینار سونے کے سکے اٹھا کر لے کر آئے، اور آپ نے 2000 دینار حضرت بلال حبشی کی آزادی کے لیے پیش کیے، اور جب پیش کیے تو آگے سے وہ امیہ کہنے لگا اے صدیق اور میں تجھے سمجھدار سمجھتا تھا اور تو نے اس کالے حبشی کے بدلے میں یہ اتنے پیسے ادا کر دیے۔ آگے سے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس یمن کی سلطنت بھی ہوتی وہ بلال حبشی کی آزادی کے لیے بھی تجھے میں دے دیتا۔ تو 2000 یہ دینار کی بات کرتا ہے، کہا میرے پاس ملک یمن بھی ہوتا تو اس کی آزادی کے لیے میں تجھے دے دیتا۔ جب آزاد کروایا اور کروا کر جب حضور کے دربار لے کر جا رہے ہیں، حضور کے پاس جب پہنچے حضور کھڑے ہو گئے اپنے غلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے سینے کے ساتھ جب لگایا اور لگا کر آپ صدیق اکبر سے کہنے لگے دیکھیے گا کہ اگر کسی کو پتا چل جائے میرا فلاں بھائی اکیلے تنہا ہے، ساتھ آ کر تو دیکھیے گا اس بندے کو پھر حضور کی دعائیں بھی مل جاتی۔ اور حضور فرمانے لگے اے صدیق تو نے بلال کو آزاد کروانا تھا تو میرا حصہ بھی ڈال لیتے، تو نے بلال کو آزاد کروانا تھا تو میرا حصہ بھی ڈال لیتے۔ آگے سے جناب صدیق اکبر کہنے لگے کہ حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں اور بلال حبشی بھی آپ کا ہی غلام ہے۔ کہا کہ حضور میں بھی آپ کا غلام، بلال حبشی بھی آپ کے غلام ہیں، اور کسی
बदबख्त ने ये बात उड़ा दी। कहा बिलाल को जो आजाद करवाया है सिद्दीक़ अकबर ने, लगता है बिलाल का कोई एहसान होगा सिद्दीक़ अकबर के ऊपर, बिलाल का कोई जो है ना वो एहसान होगा अबू बकर सिद्दीक़ के ऊपर। अजीज साथियों, बात ये है कि अगर आपके और मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाए ना तो हम फौरन कोशिश करते हैं कि इस इल्जाम का जवाब दिया जाए, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद के गुलामों के ऊपर कि जहां खुदा मोहम्मद की इज्जत का दिफा करता है वहां मोहम्मद के गुलामों की भी इज्जत का दिफा करता है। आपने अभी जवाब दिया ही नहीं था कि रब ने कुरान उतार कर फरमा दिया, कहा कि ये जो कुछ भी अबू बकर सिद्दीक ने किया है ये सब कुछ किया है तो अपने खुदा की रजा के लिए उसने किया है। और वाला सौफा यरदा, और फरमाया अन करीब मुझसे मोहब्बत करने वाला सिद्दीक़ अकबर हकीकतन वो अपने खुदा से भी राजी हो जाएगा। तो ये थे वो। और आखिरी वक्त के अंदर हर बंदा जब दुनिया से जाता है तो कोई औलाद के गम के अंदर, कोई माँ बाप के गम के अंदर, बहन भाइयों के गम के अंदर चला जाता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं जो दुनिया से जाते हैं तो हुजूर के गम की वजह से जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे अब्बा जी गए हैं दुनिया से, कोई माल दौलत का फिक्र नहीं था, कोई घर बार का फिक्र नहीं था, उनके विसाल की वजह यही बनी कि हुजूर का इस दुनिया से चले जाना। हुजूर क्यों चले गए इस दुनिया से, हुजूर क्यों चले गए इस दुनिया से, बस क्यों चले गए इस दुनिया से। आज आपके और मेरे महबूब कितने चाहने वाले हैं, वही चाहता है जो खाता और पिलाता है, वही है जो पास बिठाता है। और यार कभी उससे भी यारी लगाएं, सारों की यारियां इस दुनिया तक रह जाएंगी। और जिसने कब्र के अंदर भी आना है और जिसने हशर के दिन भी काम आना है, उस मोहम्मद के साथ भी कभी यारी लगा तो फिर अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जतें, कब्र हशर के अंदर भी इज्जतें अता फरमाएगा। आखिरी बात करूंगा हज़रत जुलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दुनिया से जब रूह पोश होने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जंग के साथ जो है ना वो रवाना हो गए। जब रवाना हुए तो उस जंग के अंदर है ना शहादत पा ली। जब शहादत पाई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम कहते थे कि हम भी अपने शुहदा को तलाश कर रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हुजूर भी किसी को तलाश कर रहे थे। हज़रत जुलबीब जो जिनका रंग भी नहीं और जिनकी सूरत भी नहीं है इतनी ज्यादा खूबसूरत, मानो दौलत भी नहीं है, लेकिन कहा कि हम भी अपने शुहदा को तलाश कर रहे हैं। हमने हुजूर को भी देखा कि हुजूर भी किसी को तलाश कर रहे थे। और कहा कि जब हमने तलाश किए तो हुजूर फरमाने लगे कोई रह तो नहीं गया। 3 मरतबा जुमला बोला, फरमाया कोई रह तो नहीं गया। सहाबाए किराम कहने लगे, कहा कि लगता है हमने सारों को ले लिया है। आप फरमाने लगे जुलबीब नजर नहीं आते, जुलबीब नजर नहीं आते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जाओ जुलबीब को तलाश करो। सहाबाए किराम गए, जुलबीब को तलाश किया और तलाश करके जब हुजूर की बारगाह में लेकर आए तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलबीब को देखकर क्या फरमाया, देखिएगा यारी कैसी होती है। सारों के जनाजों को कंधा देने वाले होते हैं, लेकिन जुलबीब जिनको सहाबाए किराम औरों को अपनों को वो दफन कर रहे हैं, लेकिन जब जुलबीब की बारी आई तो आप फरमाने लगे मैंने कहा नहीं था हाजा मिन्नी वाना मिनहु, ये मुझसे है मैं इससे हूं। आपने अली के बारे में भी फरमाया था, हसन हुसैन के भी बारे में भी फरमाया था, फातिमा के बारे में भी फरमाया था ये मुझसे है मैं इससे हूं और जिसका कोई नहीं होता। और मेरे आका फरमाते हैं हाजा मिन्नी, ये मुझसे है। अगर जुलबीब के बारे में फरमा रहे हैं ये मुझसे है मैं इससे हूं। सारों ने अपने अपने शहीद जब दफना लिए ना तो जब हजरत जुलबीब को उठाने लगे आपने फरमाया क्या तुमको मैंने कहा नहीं था इसका ताल्लुक मुझे मोहम्मद के साथ है, छोड़ दो। सहाबाए किराम कहते हैं कि फिर हुजूर ने जुलबीब को ऐसे उठाया जिस तरह मां अपने बेटे को उठाती है, ऐसे उठाया जिस तरह एक मां अपने बेटे को उठाती है कि नबी पाक का एक बाजू जुलबीब की गर्दन के अंदर आता है और एक हाथ जो है वो एक बाजू जुलबीब की जो है ना वो टांगों के अंदर से आता है। आप नबी पाक ऐसे जुलबीब को उठाते हैं और उठाकर आप कब्र के अंदर उतार कर खुद उठाया, कोई चारपाई नहीं है, हाथ चारपाई बनते हैं अजीज साथियों, हाथ चारपाई बने और उठाया कब्र के अंदर उतारा और उतार कर फरमाने लगे मौला मैं सारी जिंदगी जुलबीब से राजी रहा हूं,
मौला सारी जिंदगी मैं जुलाबीब के साथ राजी रहा हूं, ये मैं तेरे सुपुर्द कर रहा हूं, इसको अपने दरबार कबूल मंजूर फरमा लेना। ये यारियां हैं, ये दिलदारियां हैं, ये मोहब्बतें हैं। अजीज साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखिएगा, आपने फरमाया था कि मौला मैं तुझसे गाफिल दोस्त से पनाह मांगता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, ये नाराजगी का दौर चल रहा है, ये नाराजगी का दौर चल रहा है। आज अगर इक्तदार वाले नाराज हो जाएं, हुक्मरानों की छुट्टियां हो जाती हैं। आज अगर बाप नाराज हो जाए तो घर से बेटे की छुट्टी हो जाती है। और अगर मस्जिद की इंतजामिया में से कोई नाराज हो जाए, मस्जिद के इमाम की छुट्टी हो जाती है। और अगर कोई यारों में से कोई नाराज हो जाए तो उसको अपनी जमात से निकाल दिया जाता है। यारों, इस नाराजगी को थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा और कभी नबी पाक की सीरत को भी रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से अगर नाराज भी हुए थे तो अल्लाह की रजा के लिए नाराज हुए थे। आपने अगर किसी से यारी लगाई थी तो अल्लाह की रजा के लिए यारी लगाई थी। आइएगा, आज का सबक आपको अच्छा दोस्त और उसके असरात दुनिया के अंदर और कब्र हशर के अंदर क्या मिलते हैं आपने आज सुन लिया। दुआ करते हैं अल्लाह ये 2024 के अंदर हम सबको 5 वक्त के नमाजी उसको यार बनाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कहिएगा कि आज के बाद मेरा यार वही होगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा। मेरा यार वही होगा जो माह रमजान के सारे रोजे रखता होगा। मेरा यार वही होगा कि जब भी जिहाद की बारी आएगी तो गजा के मुसलमानों के लिए जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अल्लाह के दरबार दुआ करते हैं अल्लाह आपका और मेरा आना कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।